بات کر رہے ہیں یہ ایک اردو ادب کی بک نہیں ہے، ایک روحانیت ہے جو عمیرہ احمد نے لکھی ہے، وچ از پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیر کامل کا مطلب ہوتا ہے دی پرفیکٹ مینٹور، دی پرفیکٹ گائیڈ۔ اس بک میں دو کریکٹر ہیں، دو مین کریکٹر ہیں جس کی زندگی کس طریقے سے تبدیل ہوئی، ان کی زندگی میں کیا چینجز آئیں، اس بک میں بہت ہی اچھی طریقے سے عمیرہ احمد نے بیان کیا۔ اس بک کا جو پہلا کریکٹر ہے وہ ہے امامہ ہاشم۔ یہ ایک ایسی لڑکی ہوتی ہے جو قادیانی فیملی سے بلانگ کرتی ہے۔ قادیانی فیملی مینس دا ون ہو تھنکس کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی ایک نبی آئے گا، نعوذ باللہ۔ امامہ ہاشم جو ہے وہ اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، بٹ وہ جو ہے بہت ڈیپ طریقے سے اسلام کو پڑھنا چاہتی تھی۔ اس نے بہت پریکٹسز کی اسلام کو اچھی طریقے سے جاننے کی، اور جب وہ اچھی طریقے سے جان جاتی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں، جس چیز پہ اس کی فیملی چل رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کی بحث بھی ہوتی ہے دوستوں سے، تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور اس بحث کے بعد جو ہے وہ اور مزید اسلام کو پڑھنے کی کوشش کرتی ہے، جس سے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اور اسلام کے لیے، اسلام کی راہ میں جانے کے لیے جب اس کے بھائی اور اپنے ابو کو پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو بہت بری طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں، اس کو گھر میں بند کر دیتا ہے، لیکن وہ اسلام کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیتی ہے کیونکہ اس کو ایک اچھی راہ میں چلنا ہوتا ہے۔ اس دوران اس کی زندگی میں ایک لڑکا آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جلال انصار۔ وہ جو جلال انصار ہوتا ہے وہ ایک نعت خواں ہوتا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اس سے شادی کر لے کیونکہ جلال انصار مسلمان ہوتا ہے، اور وہ اپنی اسلام کے لیے، اپنے جو ہے وہ دین کے لیے وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، بٹ ایٹ دیٹ مومنٹ دیٹ بوائے سیڈ کہ نہیں، مجھے اپنے کیریئر کو دیکھنا ہے، مجھے ابھی آگے بڑھنا ہے، تو وہ نہیں کرتی اس سے شادی۔ تو وہ اس ایسے انسان سے ملتی ہے، سالار سکندر سے ملتی ہے، وہ اس کا پڑوسی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم سالار سکندر کی بات کریں تو سیکنڈ کریکٹر سالار سکندر ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت انٹیلیجنٹ 150+ اس کا آئی کیو ہوتا ہے، بٹ وہ اپنی زندگی میں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ بہت کنفیوز رہنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ صرف ایڈونچر کرنا جانتا ہے، اس کو نئی طریقے سے کیا چیز کس طریقے سے کرنی ہے، اس کو اسی چیز میں انوالومنٹ ہوتی ہے، اس کو اسلام کی یا اس کو اپنی زندگی کا مقصد اس چیز کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے دل میں ایک جنونیت ضرور ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ آخر ہمیں بھیجا کیوں گیا ہے، آخر ہم کیوں ہیں۔ تو وہ امامہ ہاشم جو ہے وہ سالار سکندر سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو گے۔ سالار سکندر اپنی زندگی کی جنونیت میں، اپنی زندگی کو دیکھنے کے لیے کہ چلو نکاح کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ لیکن امامہ ہاشم اور سالار سکندر ایٹ فرسٹ ایک دوسرے کو نفرت کرتے ہیں۔ امامہ ہاشم کو اپنا دین چاہیے ہوتا ہے، اور سالار سکندر کو ایک نئی ٹریجڈی چاہیے ہوتی ہے، تو یہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ لیکن نکاح کرنے کے بعد جو ہے یہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں، سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ امامہ سالار سے بولتی ہے کہ سالار تم مجھے طلاق دے دو، جو میرا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے۔ تو سالار سکندر اس کو طلاق نہیں دیتا، وہ دونوں الگ الگ اپنی راہ میں چلے جاتے ہیں۔ دین امامہ ہاشم اپنی راہ میں چلی جاتی ہے اور سالار سکندر آؤٹ آف کنٹری چلا جاتا ہے۔ جب سالار سکندر اپنی ہائر اسٹڈیز کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں بہت سی چینجز محسوس کرتا ہے، اس کو جیسے اللہ نے ہدایت کی طرف بھیجنا ہی ہوتا ہے، تو وہ بہت اسلامک اسٹڈیز کرتا ہے، اور وہ بندہ اس عمر میں حافظ قرآن ہو جاتا ہے، وہ بہت سی اسلامک چیزیں پڑھتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ اسلام کیا ہے، وہ ایک بہت اچھا نیک اور سدھرا ہوا لڑکا بن جاتا ہے۔ اور اس ٹائم پیریڈ کو پورے 9 سال لگتے ہیں، یہ دونوں 9 سال الگ ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے نکاح میں ہوتا ہے۔ تو اس دوران سالار کو بہت محسوس ہوتی ہے کمی امامہ ہاشم کی، وہ چاہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے امامہ ہاشم کا 9 سال کہ کہیں سے وہ آ جائے گی اور وہ اپنی زندگی دوبارہ سٹارٹ کر لیں گے۔ وہ بہت گر گرا کے رو کے اسی لڑکی کو مانگتا ہے جس لڑکی سے وہ نفرت کرتا ہے اس وقت، وہ اپنی صرف زندگی کی ٹریجڈی میں اس کو اس سے نکاح کرتا ہے۔ تو ایک سین ہوتا ہے جس میں یہ دونوں مل جاتے ہیں۔
کیونکہ امامہ ہاشم اپنا گھر چھوڑ چکی ہوتی ہے، تو وہ کسی ایک نیک آدمی کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے جس کو اس نے اپنی امی اور ابو بنایا ہوا ہوتا ہے۔ سالار سکندر انہی کا شاگرد ہوتا ہے، وہ ملتا ہے ان سے، اینڈ جو ہے وہ یہ دونوں آپس میں اسی جگہ پہ مل جاتے ہیں، ان کے گھر مل جاتے ہیں، اینڈ امامہ ہاشم اور سالار سکندر دونوں ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتے ہیں جب یہ دونوں ملتے ہیں آپس میں، دونوں ڈفرینٹ پرسنالٹی۔ امامہ مزید صبر والی، مزید سکون والی اور مزید چپ رہنے والی بن جاتی ہے، لیکن سالار سکندر بالکل کمپلیٹلی چینج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ ان دیٹ سین جب وہ دونوں مل جاتے ہیں تو امامہ ہاشم کی ایک لائن ہوتی ہے کہ سالار، اللہ نے تمہیں وہ شخص بنا دیا ہے جس کی میں نے دعا کی تھی، اور امامہ ہاشم اور سالار سکندر ایک دوسرے کے لیے نہیں ٹھیک ہوتے، وہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی ہدایت کے لیے سالار سکندر کو اللہ نے ٹھیک کیا ہوتا ہے۔ اور عمیرہ احمد نے اس بک میں بہت روحانیت محسوس کی، اس کا ایک ایک الفاظ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہم سے بات کر رہی ہو، اور ہماری زندگی میں بھی اس چیزوں کی بہت کمی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اس کے حال پہ، ہم اس کو ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتے۔ کبھی بھی ہم نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ ہماری زندگی کے ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو اس طریقے سے پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، ہم نے پڑھا ہے کیونکہ ہمیں ثواب ملے گا، ہم نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ وہ ہماری بک ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے اس کو کہ آخر اللہ اس میں ہم سے بول کیا رہا ہے۔ ہر چیز کا سولوشن ہے قرآن میں، ہر چیز کا۔ عمیرہ احمد نے اس بک میں ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہم کیوں جو ہے وہ قرآن کو اسٹڈی نہیں کرتے، اور جو ہے وہ اس پوری بک میں بہت اچھے سکون اور پیار سے، جیسے عمیرہ احمد نے ہمیں بہت اچھی بات سکھاتی ہے۔ اور اس کا سیکنڈ پارٹ بھی ہے آب حیات، لیکن اس میں جو ہے وہ سالار اور امامہ کی آگے کی زندگی ہے، بٹ اس میں ہدایت ہے، اس میں بتایا ہے کہ what can we do and how can we do، ہم کیسے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ وہ انسان 9 سال میں خود کو بدل لیتا ہے جس انسان کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہوتی، جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے اپنی ینگ ایج میں بس دیکھنے کے لیے کہ ہوتا کیا ہے، پین کی شدت کیا ہوتی ہے، تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے، تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، شدت کیا ہوتی ہے، ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں۔ سب سے بیسیکلی مارگالا ہلز ہوتے ہیں اسلام آباد کی، جس میں سالار سکندر کا پورا کریکٹر چینج ہو جاتا ہے۔ اینڈ دس از دی بیسٹ ناول آئی ہیو ایور ریڈ۔ میں ایک ناول ریڈر ہوں، ایک ناول لور ہوں، اور میں نے اپنی دوسری ناول یہ پڑھی ہے، اور یہ ناول بیسٹ ناول ہے۔ اگر مجھ سے کوئی سجیشن مانگے گا تو آئی ول ڈیفینیٹلی گیو کہ آپ پیر کامل پڑھو، آپ کو ناول سے عشق ہو جائے گا۔ ناول کے لیے بہت سے متس ہیں کہ ناول صرف لو ہوتے ہیں، اور ناولس میں صرف جو ہے وہ فیری ٹیلز ہوتی ہیں، نہیں۔ آپ ناول پڑھو اچھے رائٹرز کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کو ہم کس طریقے سے ناول سے چینج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔